اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، ابھی سے دعائیں مانگنا شروع کر۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ صحت دینا، عافیت دینا، رمضان شریف تک اللہ ہمیں پہنچے۔ اس لیے رمضان کے استقبال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے زیادہ رکھتے تھے۔ بڑے فرض عمل سے پہلے شریعت ایک عمل کراتی ہے تاکہ وہ فرض عمل صحیح ادا ہو جائے۔ مسجد میں آتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، تحیت المسجد پڑھتے ہیں، کبھی تحیت الوضو پڑھتے ہیں، تحیت المسجد پڑھتے ہیں، تاکہ رب سے جو کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے وہ جڑ جائے اور دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، تاکہ میں جو فرض پڑھوں اس فرض کا ایک ذرہ بھی اللہ کی توجہ کے بغیر نہ ہو۔ اس لیے نوافل سے فرض کی طرف جائے، یہ اس فرض کا استقبال ہے۔ جگہ جس آدمی کا نفلیں پڑھنے کا جی نہیں چاہتا ہے، اس کے فرض ناقص ہیں۔ نوافل آدمی اہتمام سے پڑھے تاکہ فرائض میں جان آئے۔ فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی۔ نوافل میں محنت کرے گا، فرض میں دھیان آئے گا، فرض میں کمال نور اللہ پیدا کرے گا۔ حضرات صحابہ کرام کو نفلیں بھی دھیان سے پڑھ رہے ہیں۔ صحابی کی نگاہ چلی گئی باغ میں، چڑیا جو ہے انگور کے خوشے پر بیٹھی ہے، وہاں نگاہ چلی گئی، بھول گئے کتنی رکعت۔ بس فرمائے یہ چیز میرے رب کی یاد میں آ گئی ہے، لہذا سارا باغ اللہ کے نام پر صدقہ کر، سارا باغ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ ایسی اللہ نے انہیں چاشنی عطا کی تھی، قرآن پڑھنے کا شوق نماز میں، یہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہوتا۔ اس لیے کہا یہ شعبان کے روزے یہ رمضان کا استقبال۔ تھکاوٹ اور روزوں میں ہوتی ہے، دن میں مسلسل رکھے جائیں۔ اگر صوم داؤدی ہو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھے، نفلی روزہ، اس میں اللہ پاک ذوق بھی نہیں ہونے دیتے۔ سنت میں اللہ نے نور رکھا، سنت تاکہ رمضان المبارک آئے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنے۔ اللہ تعالیٰ سے صحت بھی مانگے، دعائیں بھی مانگے۔ رمضان میں اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو، یہ رمضان ایسا گزارے ہماری اور امت کے انقلاب کی راہیں ہموار ہو جائے۔ کثرت سے اس میں قرآن کریم کی تلاوت، تراویحیں شوق کے ساتھ پڑھی جائیں۔ کوئی گھر میں بے روزے کے ساتھ نہ رہے۔ خواتین کی مجبوری ہے تو بعد میں وہ روزے قضا کرنے پڑیں گے، فرمایا وہ بخشش کی امید نہ رکھے جس نے رمضان کی نہ قدری کی۔ جبریل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرشتوں کے سردار، اب نبیوں کے سردار نے اس کے لیے بددعا کی۔ اس لیے ابھی سے ہمارے اندر شوق اٹھے، بھوکیں اٹھیں، اندر سے لہریں اٹھیں، رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کو ہم نے قیمتی بنانا۔ جو حافظ ہیں ابھی سے اپنی جگہ کی تعیین کریں، مصلی سنائیں، مسجد میں جگہ مل جائے وہاں سنا لیں، گھر کی بیٹھک میں جگہ مل جائے وہاں سنائیں۔
گھر میں مستورات کو بھی سنا بیٹا ہے بھائی ہے گھر میں مستورات کو سنائے وہ بھی پیچھے سب بندی میں کھڑی ہو جائیں سب بنا دیں اللہ کا قرآن سنائیں گھروں میں بیٹھ کے ہیں گھر ہیں یہ آباد ہو جائیں قرآن کی تلاوت یہ آ رہا ہے بخشش کا مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ قرآن کریم کے غلغلے کا مہینہ آ رہا ہے ابھی سے اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں رب العالمین اس کی کمال قدر کرنے والا بنا کوئی بھی ہمارے ماحول میں ارد بے نمازی نہ رہے ورنہ چیزوں میں نحوست ہے کمائی ہو جائے گی لیکن نحوست کمانا نہیں ہے بابرکت کمائی اللہ کے ہاں پسندیدہ مال تو کما لیا لیکن اس میں بے برکتی ہے وہ منحوس مال ہے جو دل کو سیاہ کرے ناجائز حرام مال جو دل کو کالا کرے عبادت منہ پر مار دی جائے اس لیے کوشش کرنی ہے رمضان میں افطاری یا سحری حلال سے دل فرد اگر مال نہیں ہے ہمیں کسی سے حلال قرض دے دے اللہ اس کی برکت سے آگے سب ہمیشہ کے لیے حلال کا بندوبست افطاری اور سحری حلال سے ہو ملائکہ اس کے لیے رمضان کی راتوں میں بخشش کی دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے ساری امت کو دے شوق سے تراویح میں لگنا ہے رمضان کی قدر کرنا مسجد آباد کرنی مسجد سے دور رہو جی کھڑے ہو جاؤ جی ان باتوں کی طرف توجہ نہ ڈالیں اللہ کی طرف توجہ کریں مسجد آباد کریں نیکی کی طرف آگے لگیں وسوسوں سے وہم سے ان چیزوں سے بچیں جہاں اللہ رسول نے برکت کہی ہے وہاں برکت اسی سے آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا